بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاج محل کا نرمان ہو رہا ہے. پردے بھی رکھ دی بھائی. یا اللہ. حضور، قلمکاروں نے تاج کا عکس تیار کیا ہے. یہ دیکھیں. شاہ جہاں کی آنکھیں شاید کبھی بھی تاج محل کا خواب نہیں دیکھتی، اور نہ ہی تاج محل جیسا کچھ اس دنیا میں ہوتا اگر اس دن مینا بازار کی شاہی چہل پہل میں گھومتے ہوئے شہزادہ خرم کی نظر ایک انجان حسین چہرے سے نہ ٹکرائی ہوتی. حضور، بابا، وہ لڑکی کون تھی؟ علم نہیں، پر یہ انگوٹھی درست کروانے آئی تھی. آپ نے ایک تلوار باز کو قلم تھما دی. اب لفظ بات میں، خیال ذہن میں، محبت کا پیغام اور انگوٹھی جسے خود درست کیا ہے. قبول ہو تو اسی بازار میں سفید لباس میں آ جائے. اس عشق میں کتنی شدت ہوگی جس عشق کے چلتے تاج محل جیسی خوبصورت عمارت بنی. عام انسانوں سے پرے تھا ان کا عشق، جو ہر ملاقات پہ پہلے سے زیادہ بڑھتا گیا اور گہرا ہوتا گیا. اور ایک دن وہ بھی آ گیا جب دونوں کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانے پر شاہی مہر لگ گئی. محمد خرم پسر سلطان ہند نور الدین محمد سلیم جہانگیر کی سگائی آرزو مند بانو دختر عبدالحسن اسد خان سے قرار پائی گئی ہے. رسم سگائی تو ہوئی پر دونوں لمبے سمے تک ایک نہ ہو سکے. بادشاہ جنگوں میں مصروف تھے
اور ممتاز سے بہت دور تھے، پر جنگ کے میدان میں بھی شاہ جہاں کا دل ممتاز کے لیے تڑپتا رہا۔ میرے ہمدم، میری سرتاج، دعائیں آپ کی سلامتی اور فتح کی۔ آپ کی فکر میں یہ سانسیں تھمی اور دھڑکنیں رکی سی ہیں۔ ہر لمحہ اس لمحے کے انتظار میں گزرتا ہے کہ آپ کا دیدار ہو اور دل کو سکون آئے۔ شاہ جہاں کی سرپرستی میں اب تک مغلیہ سلطنت بہت دور تک پھیل چکی تھی۔ آخر 5 سال تڑپنے کے بعد شاہ جہاں نے ممتاز کو اپنی بیگم بنا لیا۔ ممتاز نے شاہ جہاں کے درباری کام کاج میں بھی اپنا مقام بنایا۔ دربار اور عوام بھلے ہی سامنے ہوں، شاہ جہاں نے ممتاز کو کبھی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا۔ اس عشق کی اب ہر جگہ موجودگی ضروری سی تھی۔ اس کے دن نہ کوئی شام ہوتی، نہ کوئی شب ہوتی، نہ کوئی صبح۔ عشق کے اس بندے کا اب تو بس ایک ہی جنون تھا، ممتاز، ممتاز، ممتاز۔ سال اس عشق کے سفر میں ایسے بیت گئے جیسے بس کچھ پل ہی گزرے ہوں، اور ایک دن اچانک وہ دن بھی آ گیا جب جسم سے پرچھائیں جدا ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں ممتاز کے غم میں شاہ جہاں نے کئی دنوں تک خود کو تنہائی میں بند رکھا، اور ان کچھ دنوں میں ہی ان کے سارے بال سفید اور عمر 2 گنی ہو گئی۔ ہم اپنی مرحوم بیگم ممتاز کے لیے جمنا کنارے آرام گاہ بنوانا چاہتے ہیں، لہذا بخارا کے سنتراش، پرشیا کے خطاط، بلوچستان، ایران، مصر، بلکہ دنیا کے بہترین کاریگروں کو آگرہ بلایا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے لیے دنیا کے تمام بہترین کاریگر اپنے اپنے ملکوں سے دلی اور آگرہ کے لیے چل دیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے جس کے سامنے راجاؤں کے غرور نرم پڑ جائیں، آنکھیں جسے دیکھتی رہ جائیں، اور دنیا صرف اسے عشق کی نشانی مانے۔ بس ایک ایسی عمارت۔ بادشاہ کا یہ خواب ناممکن تھا، پر دربار کے لوگوں کے لیے بادشاہ کا یہ حکم ٹالنا بھی ناممکن تھا۔ شاہ جہاں نے تاج کے لیے جو جگہ پسند کی تھی وہ تھی بالکل جمنا کا کنارہ۔ یہاں اتنی بڑی عمارت کھڑی کرنے کے لیے جمنا کے پانی کے نیچے تاج کی نیب بنانا ضروری تھا۔ اس لیے دنیا کے تمام عمدہ کاریگروں نے یہ طے کیا کہ بہتے ہوئے پانی کے نیچے کنویں کھود کر یہ نیب رکھی جائے، اور انہوں نے یہ بہت ہی مشکل کام کر کے دکھایا۔ آج 400 سال بعد بھی تاج اسی ڈھانچے پر شان سے کھڑا ہے۔ استاد احمد لاہوری، مکرامت خان، مامر خان
सफदी, ईसा खान और खुद शाहजहां की सरपरस्ती में ताज की तामीरी का काम शुरू हुआ। हजारों कारीगर जैसे एक ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जुट गए थे। उन्हें न दिन का ख्याल था न रात का। उन्हें शायद ये मालूम भी नहीं था कि उनकी कलाकारी से वो दुनिया का एक अजूबा बना रहे हैं। ताज का 40 मीटर ऊंचा और 4 मीटर मोटा संगमरमर का ये गुंबद दुनिया के सबसे खूबसूरत, बड़े और हर तरफ से बराबर वजन वाले गुंबदों में से एक है। इस गुंबद का सारा वजन ताज की इमारत पर बिना किसी दूसरे सहारे रखा गया है। अंदर लाल पत्थरों से बनी दीवार पर दुनिया का सबसे उम्दा संगमरमर तराश कर कुछ ऐसे जड़ा गया है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। ताज की 4 मीनारें बाहर की तरफ झुकी हैं। शाहजहां ने इन मीनारों को इसलिए ऐसा बनवाया ताकि किसी हादसे के चलते ये मीनारें उसकी मोहब्बत की आरामगाह पर न गिरे। बाहर को गिरे अभी तो, है ना? 20,000 से ज्यादा कारीगर और 22 साल के बाद 1653 को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बन के तैयार हुई। माशाअल्लाह। ऐसी इमारतें दौलत से नहीं, जुनून और शिद्दत से बनती हैं। जनवरी 1666 को शाहजहां का जिस्म भी लाल किला छोड़कर मुमताज से मिलने ताज चल दिया। इसी ताजमहल के नीचे एक उतना ही पुराना राज छुपा हुआ है। आज हम जहां शाहजहां और मुमताज बेगम की मज़ारें देखते हैं, उसके ठीक नीचे संगमरमर का एक कमरा सदियों से बंद है। ये कमरा ही बादशाह और बेगम की असली आरामगाह है। यहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। बादशाहत के लिए तो हर शहंशाह ने नायाब इमारतें तामीर कराई, पर इश्क के लिए 22 साल तक पत्थरों से टकराकर मोहब्बत की निशानी बनाने वाला दुनिया में दूसरा शाहजहां नहीं, और ना ही ताज जैसी कोई दूसरी इमारत। आपने ताज तो देख लिया, अब अल अज़ब अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज से तो मिल लीजिए। जी हाँ, वो आपसे मिलेंगे, बस जरा अदब से, क्योंकि ये सुल्तान हिंद की आरामगाह है। अरे कोई है? हुजूर, हमारे इन सब मेहमानों को एक ऐसी जगह ले आओ जहां सदियों से कोई नहीं आया। आइए।